اس کے بعد ارجا آیت فی کتاب اللہ، قرآن حکیم میں سب سے امید افزا، امید کو بڑھانے والی آیت کون سی ہے؟ یہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پورے قرآن حکیم میں سب سے امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سارے صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سب سے امید دلانے والی آیت یہی ہے۔ کیا؟ اللہ پہلے اپنے حبیب سے بول رہا ہے، آپ بولیے، قل، آپ کہہ دیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی بھی بول رہے ہیں اور اللہ کے بولنے پر بول رہے ہیں، گویا کہ اللہ بول رہا ہے اور اس کا نبی بھی بول رہا ہے، یہ دو چیزیں، قل، اے ہمارے حبیب آپ بول رہے ہیں، تو اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، گویا کہ اللہ بول رہا ہے اور اس کا نبی بھی بول رہا ہے، دونوں بول رہے ہیں۔ کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا، ہے میرے بندو۔ یہ یا کیوں بول رہا ہے؟ اللہ پکارنا ہوتا ہے نا تو آدمی قریب ہی ہوتا ہے نا، تب نہ پکارتا ہے، اے بھائی بولتے نا، کوئی آدمی سامنے ہو تو میں بولوں گا نا یا عبداللہ۔ اللہ فرما رہا ہے یا لا کر کے میں تیرے ساتھ ہوں، پاس ہی ہوں، دور نہیں ہوں تجھ سے میں۔ تو نے بہت گناہ کیا نا، مایوس مت ہونا، تو میرا بندہ ہے، میں تجھ سے دور نہیں ہوں، بہت قریب ہوں تجھ سے۔ نہیں، محبت دیکھ رہے ہیں آپ رب تعالیٰ کی اپنے بندوں سے، اور بندہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے، اللہ آواز لگا رہا ہے، کیا؟ یا یعنی میں تیرے ساتھ ہوں، تجھ سے دور نہیں ہوں، لیس بعیدا منکم، تجھ سے دور نہیں ہوں میں۔ کون؟ میرے بندے، بندہ نہیں کہا، میرا بندہ کہا۔ اللہ کہے نا کہ میرا بیٹا ہے، کیسا لگتا ہے آدمی کو؟ نہیں معمولی نہیں، بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے بولے تو۔ یا عبادی، میرے بندے، بولے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف جو اضافت کی ہے وہ اضافت تشریفی ہے، میرے بندے ہیں۔ کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے تجاوز الحد فی الشیء، کسی چیز کے اندر حد سے تجاوز کر دینا، لمٹ کو کراس کر دینا۔ اور لمٹ کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت گناہ کیے ہیں یعنی گناہ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، انہوں نے لمٹ کراس کر دی ہے گناہ کرنے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک ہے گناہ لمٹ میں کیے ہیں، یہاں عالم یہ ہے کہ گناہ لمٹ کے باہر ہے، آؤٹ آف لمٹ ہے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں جو آؤٹ آف لمٹس ہیں، لا تقنطوا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ ان بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے گناہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے، اتنے گناہ کیے کہ انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی ہے، ہر حد کراس کر ڈالی ہے، اتنے گناہ کیے۔ میرے وہ بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ نہیں کہا گیا، ذنب کا پلورل ہے ذنوب، ایک گناہ نہیں بخشے گا، ذنوب، گناہوں کو بخش دے گا۔ سوال پیدا ہوا اگر ذنب لاتا تو ایک گناہ بخش دے گا، ذنوب لایا تو بہت سارے گناہوں کو بخش دے گا، کچھ چھوٹ گئے کیا؟ جمیعاً، all of them، سارے گناہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تمام لمٹس کراس کر کے آئے ہو پھر بھی مایوس اگر ہو کر کے نہیں آئے ہو تو پھر اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، بہت زیادہ رحیم ہے، وہ بہت غضب کی آیت ہے یہ، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو یہ تو سب سے امید افزا آیت ہے۔ اللہ سے محبت ہو جا رہی ہے دیکھ کر کے اس آیت کریمہ کو، ہے کہ نہیں؟ اتنا بھی رحیم کوئی ہو سکتا ہے کیسا؟ فرما بردار بیٹے کے اوپر اگر کوئی رحیم ہو، باپ اگر اسے چاہے تو ٹھیک ہے، وہ لائق ہے کہ چاہا جائے،
लेकिन बेटा इंतहाई नाफरमान हो कि उसने नाफरमानी की तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं, बाप अगर उससे मोहब्बत करे तो फिर बाप के रहम का अंदाजा नहीं किया जा सकता। समझे कुछ क्या है? तो हमें गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होनी चाहिए। बहुत उम्मीद अफजा आयत है।